حال ہی میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں باجوڑ، سوات اور بنیر میں آنے والے ہولناک سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ بستیاں بہہ گئی، کھیت پانی میں ڈوب گئے اور سینکڑوں خاندان اجڑ گئے۔ قدرتی آفات کا یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ایسا منظر دنیا نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ 11 مارچ 2011 کو جاپان پر آنے والے سمندری طوفان اور زلزلوں نے جاپان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے مناظر دیکھنے کے بعد ایک ہی سوال بار بار ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، کیا یہ سب محض قدرتی اتفاق ہے یا انسان واقعی زمین، موسم اور طوفانوں کو قابو کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ویلکم ٹو زرفان ٹی وی۔ دوستو، امریکہ کی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے، جسے 1993 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کو ہارپ کہا جاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ دراصل امریکی فضائیہ، نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا اور دیگر خفیہ اداروں کی مشترکہ کاوش ہے۔ یہاں 180 بڑے بڑے ٹاورز نصب ہے جو ہزاروں میگا واٹ توانائی فضا میں بیچتے ہیں۔ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کے بالائی تہہ آئنوسفیر کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین کا موسم اور توانائی کا نظام کنٹرول ہوتا ہے۔ سرکاری طور پر تو کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم صرف ریسرچ کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے موسم میں تبدیلی لائی جا سکی ہے۔ جہاں چاہے بارش برسا دے، جہاں چاہے قحط ڈال دے، کسی علاقے میں سردی بڑھا دے اور کسی میں گرمی شدید کر دے، یہاں تک کہ بارش کے بجائے پتھروں کی بارش اور شدید طوفان پیدا کیے جا سکے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس سسٹم کو حالیہ پاکستان کے سیلاب سے جوڑ دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ بارشیں قدرتی تھی یا انہیں مصنوعی طریقے سے اتارا گیا تاکہ پاکستان کے مخصوص علاقوں کو نشانہ بنایا جائے؟ سوات، باجوڑ اور بنیر میں سیلاب نے جس تباہی کو جنم دیا وہ قدرتی آفات کی ایک عام مثال سے کہیں زیادہ خوفناک نظر آ رہی ہے۔ 2013 میں اعلان کیا گیا کہ ہارپ ٹیکنالوجی کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بڑے منصوبے کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ خفیہ طور پر چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں عجیب و غریب موسمی تبدیلیاں نظر آتی ہے۔ کبھی شدید گرمی، کبھی غیر معمولی برف باری، کبھی زلزلے اور کبھی تباہ کن سیلاب۔ شاید پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب بھی اسی عالمی کھیل کا حصہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ تباہی ہمیشہ انہی علاقوں کو کیوں نشانہ بناتی ہے جو پہلے ہی کمزور اور محروم ہے؟ دوستو، یہ سب کچھ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر واقعی موسم کو کنٹرول کرنا ممکن ہے تو پھر مستقبل میں دنیا کس نہج پر کھڑی ہوگی؟ کیا آنے والے وقت میں جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ موسم اور قدرتی آفات سے بھی لڑی جائیں گی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل زرفان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔